السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم بیسکس ٹو نو کی سیریز کر رہے ہیں۔ الحمد للہ ہم نے اس میں مقصد حیات کو پہچانا کہ میں اور آپ اس دنیا میں بیکار نہیں بھیجے گئے، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور وہ مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس کا نام اسلام ہے، کہ خود کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سبحان اللہ، جو کہ ہر انسان اسلامی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، تو ہر انسان کا زندگی کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے شعور کے ساتھ جینا ہے کہ بے شک میں اللہ کا ہوں، یعنی ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے ساتھ، ہم اسی کے بن کر جئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی کے بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیں گے، کہ اس کے حکم کے سامنے ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی۔ یعنی اللہ نے حکم دے دیا، میرا دل مانتا ہے نہیں مانتا ہے، ہزار بہانے ہیں میرے پاس واللہ، سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، واللہ یہ بات یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے حکم دے دیا 5 وقت کی نمازوں کا، آپ کا دل کہتا ہے نہیں کہتا، آپ سبحان اللہ سست ہو رہے ہیں، واٹ ایور، سبحان اللہ، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ میں تو اگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بھی حکم آپ لے لیں، یہ تو حقوق اللہ میں ہوا، حقوق العباد میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی چھوٹا سا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھے سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ بدلہ لیں ان سے، آپ ان پہ ظلم و تشدد کریں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو، میٹھی زبان رکھو، سبحان اللہ۔ یعنی یہ مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ اسلام میں یاد رکھیں۔ اسلام آپ کی میری مرضی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کا نام ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور طریقے کا نام اسلام ہے، اور یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ سبحان اللہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، الحمدللہ۔ اور اتنا آسان اللہ نے ہمیں دین دیا، دین و یسر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین آسان ہے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین پہ آ گئے تو مشکلیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری شعور کو سبحان اللہ اس طریقے سے بیدار کر دے، یعنی کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ دین آسان ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سب سے سچا انسان، سبحان اللہ، کہ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہماری پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ ہم دین کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ دین تو اللہ نے آسان دیا، یعنی نکاح کتنا آسان ہے، شادیاں کتنی آسان ہیں، مشکل ہم نے بنائی، سبحان اللہ۔ یعنی سنت بڑی آسان ہے، رسم و رواج سبحان اللہ جب ہم اس میں لے کر آئے، جو کہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے جب ہم لے کر آئے، اس میں مکسچر ہم نے بنایا اس کا، سبحان اللہ، حلال و حرام کو مکس کر دیا، واللہ یہ یہاں سے فساد، یہاں سے بگاڑ، یہاں سے مشکل شروع ہوئی، سبحان اللہ، یہاں سے مصیبتیں آنا شروع ہوئی، یہاں سے دین مشکل لگنے لگا لوگوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تمہیں جو پسند آیا وہ کر لیا، جو نہیں پسند آیا اسے چھوڑ دیا، کبھی دل کر لیا نمازیں پڑھ لی، جمعہ سے جمعہ ہم پڑھ لیے، سبحان اللہ، باقی کے دن چھوڑ دیے، عشاء مشکل ہے، فجر مشکل ہے، چھوڑ دی، سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے، اور جو بھی احکامات اللہ کے ہمیں پسند آئے کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، نماز تو بس مثال دے رہی ہوں، سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کیا تمہیں جو پسند آتا ہے تم وہ لیتے ہو، جو نہیں پسند آتا اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کچھ حصے پر اس کے عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ اکبر، یہ خسارہ پانے والے ہیں، یاد رکھیں. سبحان اللہ. یعنی آج ہم نے دین کو پوری طریقے سے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ علم ہی نہیں نا، کہ بچپن سے جو مسلمان ہیں، جو ہمارے بڑے کہتے آ رہے ہیں، بس ہم وہی سنتے رہے، خود سے کبھی ریسرچ نہیں کیا، خود سے کبھی نہیں جانا کہ ہاں ارے میں مسلمان ہوں، میں کیوں مسلمان ہوں، اصل اسلام ہے کیا. سبحان اللہ، یہ ہم نے کبھی نہیں جانا، کبھی نہیں ہم نے اس کی کوشش کی. یعنی ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے کہ اسلام میں پورے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والوں دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو سوچیں کہاں ہم بلیک کر رہے، ویئر وی آر لیگنگ بیہائنڈ سبحان اللہ، کہ ہم کیا دین میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں؟ کیا ہم کناروں پہ ہیں صرف؟ واللہ سبحان اللہ، میجورٹی آف مسلمس، بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کناروں پہ ہے. انہوں نے دین کو کناروں تک ہی لیا. سبحان اللہ. یعنی آپ پیزا کی مثال لیں کہ پیزا کہاں مزیدار ہوتا ہے، کناروں پہ یا بیچ میں؟ سبحان اللہ. تو اگر آپ صرف اس کے کناروں کو ٹیسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ پیزا اچھا نہیں ہے، پیزا سخت ہے، اور جو ہے نا پیزا مزیدار نہیں ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ آپ نے بیچ میں چکھا ہی نہیں، غلطی آپ کی ہے. آپ پوری طرح اس کو سبحان اللہ اس کا ٹیسٹ کیا ہی نہیں، آپ کی غلطی ہے. پیزے کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ اس کے بنانے والے کی ہے. غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے صرف کناروں کو ٹیسٹ کیا. سملرلی اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا اسلام، آج ہم اس کے کناروں پر ہے. نماز روزے تک دین کو رکھا ہوا ہے. نہ قرآن کبھی اس طریقے سے سمجھا جو کہ اس کا حق ہے سمجھنے کا، نہ اس کے لیے وقت دیا. یعنی آپ قرآن ہی نہیں سمجھے تو اسلام کیا ہے آپ کو کیا پتہ؟ سبحان اللہ. ایمان کا مزہ آپ کو پتہ ہی نہیں واللہ اگر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا. سبحان اللہ. اصل ایمان قرآن کے بعد آتا ہے. تو غلطی سبحان اللہ یہاں پہ ہماری ہے کہ ہم نے اسلام کو نماز روزے تک رکھ دیا. یعنی یہ جو امپورٹنٹ عبادات ہیں، لیکن اصل عبادت یہ نہیں ہے نا. یعنی نماز مقصد نہیں ہے، روزہ مقصد نہیں ہے. نماز کے ذریعے اللہ کی یاد مقصد ہے، اللہ کی قربت مقصد ہے. روزہ مقصد نہیں ہے، روزے کے ذریعے اللہ کا تقوی مقصد ہے. سبحان اللہ. ہم مقاصد بھول گئے، نہ ہمیں زندگی کے مقصد کا پتہ، نہ ہمیں عبادات کے مقصد کا پتہ. ہم کیوں جی رہے ہیں یہ پتہ، اور ہم کیوں جو بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت سے شعور اٹھا لیا جائے گا، اور آج وہ اٹھا لیا گیا. یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں بس کرتے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں نہیں پتہ. سبحان اللہ. تو ہمیں بہت جو ہے نا اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ ویک اپ. ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل میں کیا ہے. اپنے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے صحیح سورسز کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے حدیث جبرائیل کو دیکھیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں. جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، ایمان کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں میں اور آپ ایمان کو، کہ ایمان ہے کیا؟ کیا ایمان سبحان اللہ یعنی اللہ ہے، فرشتے ہیں، رسول ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یعنی صرف یہ ماننا ایمان ہے؟ کیا صرف ماننے کے حد تک ایمان ہے؟ ایمان سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کرو، اس کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر. دیکھیں قرآن یہ نہیں کہتا
کہ اللہ ہے. قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہ قل هو اللہ نہیں، قل هو اللہ احد. سبحان اللہ، کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، بہت فرق ہے، یاد رکھیں. ہر کوئی مانتا ہے اللہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا کافر نہیں مانتے کہ اللہ ہے، رب ہے، یا آسمان و زمین اسی نے پیدا کیا؟ مانتے. لیکن اللہ ایک ہے، لا شریک اللہ کو وہ نہیں مانتے. سبحان اللہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں. یہ توحید جو ہے آنی بہت ضروری ہے ہمارے اندر، کہ اللہ پر ایمان لے آنا، اس کے ذات و صفات پر. کبھی سبحان اللہ اسماء الحسنہ سے گزر کے دیکھیں، میں آپ کو لنک دوں گی ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ تعالی. آپ یعنی اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، سبحان اللہ اس کو پہچانیں کہ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. سبحان اللہ، اس کے صفات اتنے پیارے پیارے ہیں. وہ الودود ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کو یہ اللہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے آپ کے لیے. خود کو سبحان اللہ آنریبل فیل کریں کہ اللہ مجھے اپنا علم دے رہا ہے، اپنے علم کے لیے اللہ نے مجھے چنا. سبحان اللہ. ورنہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہیں آج. اللہ نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ اللہ کا علم لیں. کتنی سبحان اللہ آنر کی بات ہے میرے آپ کے لیے. الحمدللہ، شکر کریں. اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر یقین کرنا، ایمان لے آنا کہ اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، میں جو بھی کر رہی ہوں اس کا مجھے کل جواب دینا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. یعنی جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہے تو آپ کا ایمان ہے نا، اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ سے گناہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کیسے اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہ گناہ تو ہوا سو ہوا، انسان سے ہوتا ہے، توبہ بھی نہ کرے. یہ کیسا شعور ہے کہ اللہ ہے؟ تو اگر آپ کے اندر شعور ہے نا کہ اللہ ہے، تو گناہ کے فوراً بعد توبہ آ جاتی ہے زبان پہ. دل میں گلٹ شروع ہو جاتا ہے، یعنی توبہ اس طریقے سے کہ جو ہے نا کہ ہاں مجھ سے یہ ہو گیا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے. یعنی اس کو کتنا میں نے ناراض کیا سبحان اللہ اس کے ذریعے. تو یہ گلٹ جب بندے کے اندر شروع ہو جاتا ہے کہ ارے میں نے تو کتنا بڑا ظلم کیا، میں نے تو خود کو ہلاک کر دیا، میں نے خود کو ضائع کر دیا. یعنی یہ جب گلٹ شروع ہوتا ہے، یہ کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ ہے کہ احساس سے ہی شروع ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کو یقین ہی نہیں اللہ ہے تو جو بھی کریں، کسے سبحان اللہ اس کی پرواہ نا. تو اللہ ہے، یہ یقین سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، یہ عمل کے بغیر شرک کے، نہ شرک اصغر نہ شرک اکبر. سبحان اللہ. نہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا مقصد صرف بتوں اور دوسری چیزوں کو ہی نہیں، بلکہ اپنے نفس کو بھی ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، کہ اللہ کا حکم ایک طرف اور مرضی ایک طرف، تو آپ کس کو چنتے ہیں؟ یہ بھی شرک ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، اگر آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو اسی طرح اللہ کی بات کے ساتھ بھی شرک نہیں کرنا. شیطان اسی لیے تو سبحان اللہ جنت سے نکالا گیا نا، کہ وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی ذات میں وہ سبحان اللہ بالکل کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کی بات اس نے نہیں مانی نا. اللہ کی بات میں اس نے اپنے آپ کو شریک کیا، اپنے تکبر کو، اپنے نفس کو شریک کیا نا. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے رکھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرشتوں پر، کہ اللہ نے جو بھی فرشتے بنائے ہوئے ہیں جو ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، یعنی 4 اہم فرشتے جبرائیل، اسرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام. سبحان اللہ. تو یہ جو 4 بڑے فرشتے، اور خاص طور پہ جو ہمارے بازوؤں پہ ہے سبحان اللہ، یہ فرشتے جو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے، ان سے بہت زیادہ جو ہے نا شعور رکھنے کی اور اپنے اعمال کو بہترین، یعنی جب آپ کو یقین ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. سب کچھ نوٹڈ، یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کل اس کو آپ ہی کے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ کی صورت میں. اللہ اکبر. یعنی جب ایمان ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں،
سبحان اللہ. اور اسی یعنی یہ تو اس کی تو ڈیٹیل اگر میں سبحان اللہ حدیث جبرائیل کی بات ہم لیں نا تو گھنٹے لگ جائیں گے سبحان اللہ. لیکن اوپر سے جو آپ کو میں یعنی سیمپل پیش کر رہی ہوں یا پھر آپ کچھ بھی سمجھ لیں سبحان اللہ, آئی ایم جسٹ میکنگ یو ٹو ٹیسٹ اٹ سبحان اللہ, کہ فرشتے ہیں. جب ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہمارے اعمال میں شعور ہوتا ہے, جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ نوٹ ہو رہا ہے کل میں نے اس کا جواب دینا ہے. پھر آگے بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین, کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, اپنے اعمال دکھانے ہیں. ٹھیک ہے سبحان اللہ. میں جو بھی ہوں, جو بھی کر رہی ہوں سبحان اللہ, یعنی جب ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں نا, ایک بہترین بندی بن جاتے ہیں نا سبحان اللہ, ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کل ملاقات کرنی ہے, تو ہمارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین بیٹی بنوں, بہترین بہن بنوں, بہترین بیوی بنوں, بہترین ماں بنوں. یعنی ایک عورت ہونے کے ناطے یا پھر ایک مرد ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں بہت سارے رولز ہوتے ہیں, بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو ہم نے نبھانے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب رشتے کب بہترین نبھتے ہیں؟ جب ہمارا بیسک رشتہ اللہ کی بندی ہونے کا رشتہ سبحان اللہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بیسک بنیاد ہے, ہر رشتے کی بنیاد ہے. یعنی تعلق باللہ, اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو صحیح کر لیں, خالق سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو صحیح کر لیں, مخلوق کے رشتے خود ہی خود صحیح ہو جائیں گے, خود بخود صحیح ہو جائیں گے سبحان اللہ. یعنی واللہ جب آپ ایک بہترین بیٹی بن جاتی ہیں بندی بن جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بہترین بندی بن جاتی ہیں سبحان اللہ, کہ آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں, آپ اپنی زندگی میں اسلام کو اس طریقے سے لے آتے ہیں سبحان اللہ کہ شعور کے ساتھ عمل کرتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. بہترین بندی بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو سبحان اللہ خود بخود آپ بہترین بیٹی بن جاتی ہیں, کیونکہ وہی رب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ٹھیک ہے, اور سبحان اللہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی بندی بن جاتی ہیں تو آپ کے اوپر اس کا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے, اور خود بخود آپ بہترین بیٹی بن جاتی ہیں. اسی طرح بہترین بہن, بہترین بیوی, بہترین ماں آگے جا کر. اور جب آپ ایک بہترین ماں بنتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں. اور اسی طرح اس کا الٹ دیکھ لیں, جب آپ ایک بہترین بندی نہیں بن پاتی, واللہ نہ آپ بہترین بیٹی بن سکتی ہیں, نہ بہترین بہن بن سکتی ہیں, نہ بہترین بیوی اور ماں بن سکتی ہیں. اور جب آپ بہترین ماں نہیں بنیں گی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یعنی ہم خود کو اتنا, یعنی آج ہم خواتین خود کو اتنا لائٹ لے لیتی ہیں سبحان اللہ. ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یاد رکھیں نسلوں کی ذمہ داری ہے ہمارے ہاتھ میں. ہمارا کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں جو یعنی یہ صرف ہمیں نقصان نہیں دے گا, نسلوں تک اس کا اثر ہوگا, یاد رکھیں سبحان اللہ. تو کچھ بھی کرنے سے پہلے شعور, اسی طرح مردوں کے لیے بھی سبحان اللہ, کہ جب وہ بہترین بندہ بنتا ہے تو بہترین بیٹا, پھر بہترین بھائی, بہترین شوہر, پھر بہترین باپ بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طریقے سے جب یہ رشتہ صحیح ہوتا ہے نا تو باقی تمام رشتے جو ہے نا صحیح ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. اور اسی طرح آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اس سے ملاقات پر ایمان. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک بہترین بندی کے روپ میں آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں, تو باقی تمام جو بھی حساب کتاب ہونا ہے کہ بیٹی ہونے کے ناطے کیا فرض نبھایا, ٹھیک ہے, بہن, بیوی, ماں, تو یہ سارا کچھ آپ کا آسان ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آپ ایک بہترین بندی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین جب بندے کو ہوتا ہے تو وہ بہترین بندہ بن جاتا ہے, تاکہ وہ باقی تمام رشتے بہترین طور پہ نبھا سکے. اور اسی کا تو حساب ہونا ہے کل سبحان اللہ. یعنی آپ بہترین بندی بن جاتی ہیں, آپ کی نمازیں صحیح ہوتی ہیں, آپ کے روزے, اور یعنی آپ کے اخلاق, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا صحیح ہوتا ہے سبحان اللہ, تو باقی تمام حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے نا, حقوق العباد میں بھی الحمدللہ. تو اسی طرح رسولوں پر ایمان کہ یعنی ہم کسی میں فرق نہیں کرتے, یہ نہیں کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا, جیسا کہ یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, اور اسی طرح نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہم کرتے بلکہ ساروں کو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب رسول پر ایمان ہے, خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, تو ہماری زندگی میں
ان کو ہم نے اسوہ حسنہ بنانا ہے کہ رسول کیوں اسی طرح بھیجے جاتے ہیں بیکار، نعوذ باللہ، نہیں، ایک پیغام کے ساتھ، پیغمبر پیغام کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، سبحان اللہ، سنت کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو اپنی زندگی میں لائیں نا، سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے دیا قرآن میں کیا کہا کہ وہ آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، تو زندگی میں لائیں، رول ماڈل بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے زندگی گزاریں۔ میں نہیں کہتی کہ میچ ڈٹو، نہیں، کم سے کم ایٹ لیسٹ 1% تو میچ کریں نا، کہ تاکہ ہم کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سبحان اللہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو لانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یاد رکھیں، لانا ہے ہم نے۔ جب ایمان ہے تو عمل بھی ہونا ہے، ایمان کا ثبوت عمل ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، کیا فائدہ کہنے کا جب اعمال میں وہ نہیں نظر آ رہا؟ عمل میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کا ایمان ہے، آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر یقین ہے، فرشتوں پر یقین ہے، رسولوں پر یقین ہے، اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین ہے، اور رسولوں پر یقین ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی یقین ہے، ایمان ہے۔ تو یہ جب ایمان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ایمان کیا، تو ایمان یہ ہے۔ جب یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، تو آپ کی زندگی میں یعنی سبحان اللہ ڈر خوف کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آپ ظلم کر رہے ہیں کسی پہ، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین آپ کو یہ ظلم نہیں کرنے دے گا، سبحان اللہ، کہ میں نے کیا مر کے مٹی ہو جانا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے، مجھ سے حساب کتاب ہونا ہے، یہ ایمان ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ تو آج سے صرف ہم ایمان کی بات لیں گے، سبحان اللہ، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں جو ایمان ہے وہ ہمارے اندر لے، اور واللہ قرآن سے ایمان آتا ہے۔ ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں بھی ایمان تھا نا کہ اللہ ہے، رسول، یعنی ہم سب کو مانتے تھے، لیکن صرف ایمان ماننے کے حد تک نہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل بھی آنا ضروری ہے۔ اصل عمل ہی آپ کا ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔